بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام ادب ادیب اور قلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آکاش علی مغل۔ ناظرین، 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ اسی مناسبت سے 8 مارچ کو ہم نے قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں تانیثی شعور اور فیمنزم پر بات کی تھی۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور سب سے پہلے جو ہے میں اپنی جو میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں جو مہمان شخصیت موجود ہے ان کا میں تعارف کرواؤں۔ علامہ حافظ ذیشان سلیم صاحب، ان کا تعلق واہ کینٹ سے۔ سر، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ ناظرین، سب سے پہلے جو ہے وہ کومل جویہ کی ایک جو ہے غزل سماعت فرمائیے گا، خواتین مارچ کے حوالے سے ہے۔ حقوق کے لیے یہ خود سری نہیں کروں گی، اے سر کے تاج تیری منکری نہیں کروں گی۔ میں تھوک سکتی ہوں شہرت کے میری عزت پر، جو حرف آیا تو میں شاعری نہیں کروں گی۔ مجھے نہ بھیجنا تحفے میں اب لباس کوئی، میں اپنے عشق کی قیمت کھری نہیں کروں گی۔ وہ جس سے شیشے حرمت پہ چوٹ پڑتی ہو، میں ایسا کام کہاں نہ کبھی نہیں کروں گی۔ علامہ صاحب، چونکہ ہمارا آج کا پروگرام عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہے، اور بتائیے گا کہ غیرت کے نام پر قتل آخر عورت کو ہی کیوں کیا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے سماج میں مرد بھی جو ہے وہ اسی یعنی کہ ایک اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی برابر کا شریک ہوتا ہے، اسی طرح سزا ملنی چاہیے جس طرح عورت کو ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو مذہب ہے، جو ہمارا جو مذہب اسلام ہے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، بتائیے گا، ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آکاش بھائی، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء کی پہلی آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ، اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کے اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو، خود اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، کہ عورت ہی کی وجہ سے اس کائنات کو جو رنگ ہے وہ ایک عورت کی وجہ سے ہے۔ اور دور حاضر میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ غیرت کے نام پہ عورت کو قتل کیوں کیا جاتا ہے، تو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے عورت کو ایک ایسی حس عطا کی کہ عورت اپنے پیچھے چلنے والے بندے کو پہچان لیتی ہے کہ یہ بندہ کس نظریے سے میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اب اس حس کو رکھتے ہوئے بھی اگر عورت کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے تو اس وجہ سے عورت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ یہ جو قتل کیا جا رہا ہے عورت کو، یہ غیرت کس طرح کی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت غلط قدم اٹھا لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا ایسے بھی ہے جیسے کہ دور حاضر میں آپ کو پتہ ہے کہ اپلیکیشنز ہیں، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یا اس قسم پہ کوئی اس نے اپنی دوستی یا کچھ ایسا پروگرام بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس عورت کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں یا یہ معاملات ہیں تو ویسے اللہ رب العزت نے عورت کا جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ بہت زیادہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت اگر ماں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی یا محمد، تو میں اپنی نماز توڑ کے اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا۔ اور وہی عورت جب بیٹی کے روپ میں آئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے اپنے کندھے سے کملی اتاری اور ان کے استقبال میں کھڑے ہو کے ان کے لیے بچھا دی۔ سبحان اللہ۔ اور وہی عورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بیوی کی شکل میں آئی تو فرمایا اگر خدیجہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے میرے جسم کا ٹکڑا مانگتی تو میں اتار کے دے دیتا. واہ سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر عورت نماز ادا کر رہی ہو اور اس دوران اس کے بچے کی رونے کی آواز آئے تو اپنی نماز میں بھی کمی کر سکتی ہے. واہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب بتائیے گا کہ آج کے ہمارے سماج میں مرد کی طرف سے عورت کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو بتائیے گا کہ ہمارا مذہب اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ حالانکہ اردو ادب میں ایک ہماری مشہور جو ہے افسانہ نگار ہے خالدہ حسین، انہوں نے اپنے افسانوں میں اپنی تحریروں میں یہ چیز بیان کی تھی کہ ہمارا جو مرد ہے وہ عورت کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے، تمام عورتوں کو جو ہے وہ ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، چاہے بچی ہو، چاہے 20 سالہ جو ہے وہ نوجوان لڑکی ہو، چاہے بڑی عمر کی جو ہے وہ لڑکی ہو، عورت ہو، تو اس کو جو ہے وہ مرد ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. تو بتائیے گا کہ اس طرح کے جو کیسز ہمارے سماج میں رونما ہو رہے ہیں. ابھی نور مقدم کا جو کیس سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد موٹر وے پر جو ایک ریپ ہوا ہے، اور پھر اس سے پہلے جو ہے زینب جیسی جو ہے چھوٹی سی معصوم کلی کو جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بنایا گیا. تو اس حوالے سے ہمارے مذہب کی کیا تعلیمات ہے، ہمارا مذہب کیا احکامات دیتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دور حاضر میں ایک زمانہ جاہلیت تھا کہ لوگ ان پڑھ جاہل تھے، اور ایک یہ دور حاضر ہے کہ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں. اس دور میں اس قسم کے واقعات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے دین سے دور ہیں. اگر لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا ہوتا تو ان کو یہ پتہ ہوتا کہ رب تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. حدیث قدسی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں بارش برساتا ہوں. فرمانے لگے کہ جب اور خوش ہوتے ہیں، فرمایا جب میں کسی سے زیادہ مزید خوش ہوتا ہوں تو میں اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہوں. اور پھر فرمایا جب مزید خوش ہوتا ہوں تو پھر میں اس کے گھر میں بیٹی عطا کرتا ہوں. اب جن لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا، جو دین کو جانتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ بیٹی رب کی رحمت ہے، بیٹی رب کی رحمت ہے، اللہ رب العزت جب کسی کو بیٹی عطا کرتے ہیں تو رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارا سہارا بنوں گا، تمہارے ماں باپ کا بھی سہارا بنوں گا. اور جب کسی کو بیٹا عطا کرتے ہیں تو اس بیٹے کو یہ کہتے ہیں جا کے ماں باپ کا سہارا بن. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جو لوگ اس نظریے سے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی پرائی ہے، وہ ہماری دولت لے جائے گی، تو میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انہی بیٹوں کے لیے کہ جن کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، جن کے لیے آپ التجائے کرتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو انہی بیٹوں کے لیے بھی تو آپ بیٹیاں مانگتے ہیں. جب ان بیٹوں کے لیے آپ بیٹیاں مانگتے ہیں، وہی بیٹیاں جب بہو بن کے آپ کے گھر آتی ہیں تو وہ آپ کو بیٹوں کو لے جاتی ہیں. تو صرف اس نظریے سے بیٹی کو قتل کر دینا کہ وہ ہماری جائیداد لے جائے گی، یہ بات غلط ہے. اور اسلام میں اس چیز کی ممانعت ہے. اسلام فرماتا ہے کہ من قتل الناس فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا یا ایک جان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اچھا علامہ صاحب، میرا جو اہم آپ سے سوال وہ یہ تھا کہ مرد جو ہے اس کی ہوس کا شکار عورت کیوں، اس بارے میں ہماری مذہب کی کیا تعلیمات ہے؟ کوئی ایسی مثالیں ہمارے مذہب میں موجود ہے، اسلامی تعلیمات میں موجود ہے کہ جس میں جو ہے وہ مرد کو جو ہے وہ سزا دی گئی ہو؟ اس حوالے سے بتائیے گا. سر پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک عالم دین سے بھی اس قسم کا سوال مجھ سے پہلے بھی کیا گیا اور انہوں نے اس بات کا بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے اپنے ہاتھ میں 2 ٹافیاں رکھی اور مٹھی بند کر لی. مٹھی بند کرنے کے بعد جب آپ نے اس انگریز نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ مسلمان اپنی عورتوں کو پردے میں کیوں رکھتے ہیں؟ ہم جب بھی دیکھتے ہیں آپ کی عورتیں پردے میں ڈھکی چھپی رہتی ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ٹافیاں تھیں، ایک کے اوپر سے ریپر اتارا اور اس کو زمین پہ پھینک دیا، اور دوسری کو ریپر کے ساتھ زمین پہ پھینک دیا، اور اس انگریز سے کہنے لگے کہ اب ان میں سے اٹھاؤ اور کھاؤ. تو انگریز نے فوراً سے وہ جو ریپر والی ٹافی تھی وہ اٹھائی، کھولی اور کھا لی. فرمایا دوسری ٹافی کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کہنے لگا کہ اس کے ساتھ تو گرد لگ چکی ہے، گند لگ چکا ہے، اس لیے میں نے اس کو نہیں اٹھایا. فرمایا کہ ہمارے دور میں ہم اگر مسلمان عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں
اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بری نظروں سے، برے لوگوں سے، اور الغرض شارٹ فارم میں یہ کہ گندگی سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر جب انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مسلمان عورتوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ کیا کبھی آپ نے ملکہ الزبتھ سے ہاتھ ملایا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں، ہماری اتنی اوقات کیا کہ ہم ملکہ کے ساتھ ہاتھ ملائیں، وہ ملکہ ہے اور ہم عام شہری ہیں۔ تو ان بزرگوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہماری عورتیں ہی ملکائیں ہیں، تو ہم اپنی ملکاؤں سے ایسے سر عام ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ اسلام میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے، جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں شاید ہی کسی مذہب نے دیے ہوں گے۔ ماشاء اللہ صاحب، ایک اور اہم کوشچن ہے کہ عورت کو ہمارے سماج میں کمزور کیوں مانا جاتا ہے، کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ عورت پر ہمارے سماج میں بے شمار ایسی مثالیں روزانہ ہم ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پر کہ عورت کو جو ہے وہ جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری مذہب کی جو تعلیمات ہے وہ کیا ہے؟ سر، جہاں تک بات تشدد کی ہے عورت کے حوالے سے، تو سمپل سی بات میں آپ کے سامنے یہ کہتا چلوں کہ کچھ چیزیں، کچھ باتیں دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقام بنا دیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اب اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اس امت میں پیدا کیا کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء نے دعائیں کی، التجائیں کی کہ اللہ پاک ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہمیں تو رب تعالیٰ نے بغیر دعا کے، بغیر التجا کے اس امت میں پیدا فرما دیا۔ ہمیں تو رب کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دور حاضر میں اگر اس قسم کے واقعات نمودار ہو رہے ہیں، تو میں نے اسٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ یہ صرف ہماری دین سے دوری کی بات ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ مائیں اپنے بچیوں کی تربیت کیا کرتی تھیں، ان کو بتاتی تھیں کہ بیٹا یہ محرم ہے، یہ نہ محرم ہے، اس سے کیسے بات کرنی ہے، اس سے کیسے بات کرنی ہے۔ سورہ احزاب میں واضح الفاظ میں یہ چیز بیان ہے کہ رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اور آپ گھر میں اکیلی ہیں، تو آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ سختی سے اس کو جواب دیں، تاکہ باہر کھڑے ہونے والا آپ کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی مرض پیدا نہ کر لے۔ تو جب عورت کی طرف سے لچک آتی ہے، کیونکہ مرد کتنا بھی بڑا فن خواں کیوں نہ ہو، پنجابی کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں، اس میں ہمت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ ڈائریکٹلی عورت سے مخاطب ہو سکے۔ عورت سے مرد مخاطب تبھی ہو سکتا ہے جب عورت خود اس کو اجازت دے۔ یعنی عورت ہمارے لیے، ہمارے اسلام میں بہادر بھی ہے، اور عورت ہمارے اسلام میں آج دن کو بھی اپنے ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو میں ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ عورت سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ اگر واقعی وہ عورت ہو تو وہ اپنے معیار کو، اپنے مقام کو پہچانے تو، کیونکہ عورت کا جو لفظی معنی ہے اس کا مطلب ہی پردہ ہے۔ جب عورت اپنے معنی کو پہچان جائے گی، اپنے مقصد کو پہچان جائے گی، تو پھر اس قسم کے واقعات سے وہ بچی رہے گی۔ اچھا علامہ صاحب بتائیے گا، ابھی 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن جو بنایا گیا، اس میں ایک نعرہ یہ بھی تھا کہ جائیداد میں سے حصہ ہمارا حق ہے۔ اس حوالے سے وراثت کے حوالے سے، وراثت میں سے جو خواتین کے جو حقوق ہے، جو حصہ ہے ان کا، وراثت میں سے بیٹی کا جو حصہ ہے، اس حوالے سے ہمارے جو مذہب ہے وہ کیا احکامات جو ہے وہ بیان کرتا ہے؟ سورہ نساء 5ویں پارے میں ہی ہے، اللہ رب العزت نے باقاعدہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے پوری صورت نازل فرمائی۔ اسی طرح سورہ نور میں بھی جا بجا رب تعالیٰ کا یہ فرمان اور بہت سی چیزیں ایسی موجود ہیں کہ اگر ہم ان کو تلاوت کریں، ان کو دیکھا جائے، ان کو سنا جائے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں، سارے شکوک و شبہات ہمارے دور ہو سکتے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں صرف ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، ان پہ عمل پیرا ہوں، تو ایسے کسی قسم کا کوئی واقعہ رمودار نہ ہو۔ اچھا علامہ صاحب، پسند کی شادی کے حوالے سے ہمارے مذہب جو ہے وہ کیا حکم دیتا ہے؟ دیکھیں، پسند کی شادی ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور سمپل سی مثال میں آپ کو دنیاوی لحاظ سے اگر میں دیتا چلوں کہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں ایک سیرپ دیتا ہے۔ اس سیرپ کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ جی 1/2 چمچ آپ نے سیرپ لینا ہے۔ پھر جب تھوڑی سی بڑی ایج کا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ 1 چمچ سیرپ پی سکتے ہیں۔ اور جب تھوڑی بڑی عمر کا چلا جاتا ہے، جوان بندہ چلا جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو ہدایت یہ کرتے ہیں کہ آپ نے 2 چمچ سیرپ لینی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر
چھوٹی ایج کے بچے ہیں، جیسے دور حاضر میں سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سی چیزیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ بچے جلد ان معاملات کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اگر چھوٹی ایج میں وہ ان چیزوں کا تقاضا کریں گے تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ویسے اسلام محبت سے منع نہیں کرتا، اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ اس کے معاملے میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا دیکھ لیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نکاح کیا تو آپ نے ان سے اجازت طلب کی، آپ نے ان سے پوچھا، رضامندی پوچھی اس سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام اس چیز پہ سختی کرتا ہے کہ عورت کو اس کی مرضی کی شادی نہیں کرنی دی۔ قطع کلامی معذرت حافظ صاحب۔ ناظرین ابھی وقت ہوا بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے جانے سے پہلے پسند کی شادی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا۔ جی الحمدللہ، میں آپ سے بات کر رہا تھا پسند اور ناپسند کی شادی کے حوالے سے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ پہلا نکاح تھا جو آسمانوں پہ ہوا، میں نے آپ سے بات کی، حضرت علی کی حضرت عائشہ کے نکاح کی بات کی، اور اسی طرح کے اور بھی کئی واقعات ہمارے اسلام میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ ایک صحابی رسول حضرت سعد الاسود کہ جو انتہائی رنگ کے کالے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ عبداللہ بن عبد الرحمن کے پاس جاؤ اور ان کی صاحبزادی ان کو کہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا رشتہ آپ کی صاحبزادی سے بند کر دیا ہے۔ تو آپ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے، عبداللہ بن عبد الرحمن سے پوچھا تو آپ فرمانے لگے کہ تم رنگ کے کالے ہو، غریب بھی ہو، میں امیر بھی ہوں اور میری بیٹی خوبصورت بھی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کروں گا۔ قربان جائیں تربیت پہ کہ وہ ماں باپ تھے کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ فرمان مصطفیٰ کو نہ جھٹلا سکے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ ان کو بھیجنے والے نبی مکرم تھے، خاتم النبیین تھے، تمام رسولوں کے خاتمے کرنے والے تھے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ابا جان آپ ایسا کریں کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے فرمائیں کہ میں سعد الاسود کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے اٹھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سعد الاسود وہاں موجود تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ نے ہماری رائے میں اختلاف کیا، تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں حضور میں تیار ہوں اس کے لیے۔ تو کچھ درم پہ جب نکاح کا بندوبست کیا گیا تو سعد الاسود فرمانے لگے کہ حضور میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ فرمانے لگے جاؤ وہاں ایک صحابی رسول ہیں ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ تمہیں تمہارے نکاح کے لیے تمہیں رقم مہیا کریں گے۔ جب وہ وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے حق مہر کی وہ رقم وصول کی اور وہ وہاں سے نکل رہے تھے۔ نکلتے ہوئے جب وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ بدوؤں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو رقم بچ چکی تھی جس سے وہ حق مہر سے ہٹ کے اپنی بیگم کے لیے، اپنی بیوی کے لیے تحفہ خرید رہے تھے، آپ نے اس سے تلوار خریدی اور جنگ کرنے نکل گئے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران جنگ جب وہاں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ سعد الاسود زخموں سے چور پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا سعد میں نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ نکاح کے لیے اور حق مہر کے لیے رقم لینے کے لیے، اتنی دیر میں سعد الاسود اپنی جان اللہ کے ہاں پیش کر چکے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے اور فرمانے لگے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو جنتی ہے۔ یعنی سعد الاسود بھی وہ شخص تھے کہ جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی۔ دور حاضر میں ایک مثال اور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا قرآن سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے بھائیوں نے کیا کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں مجھے ڈر ہے کہ یا فلاح الذئب کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں چلے گئے تو ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کیا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حفاظت فرمائی۔ اور ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے جب وہ پانی بھرنے کی کوشش کی کنویں تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کے ساتھ، اس ڈول کے ساتھ
اوپر ان لوگوں تک پہنچ گئے، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بکتے بکاتے مصر پہنچے، اور مصر پہنچنے کے بعد جب وہ شاہ مصر کے پاس پہنچے تو اس کی خوبصورت تھی بیوی زلیخا جس کا نام تھا، آپ لوگوں نے قرآن اور یہ واقعات مختلف علماء سے سنے بھی ہیں۔ اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آپ کے حسن پہ مر مٹی۔ شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، واہ کیا آچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ واہ کہ سبحان اللہ، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر مر مٹی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ یہ دعویٰ بھی بول دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے میری عزت پہ حملہ کیا، لیکن اللہ رب العزت چونکہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کیس کے بعد بھی آپ یہاں سے بھی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زلیخا جو کہ بعد میں ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے عقد میں بھی آئیں، وہ بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اگر اسلام پسند کی شادی کو ناپسند کرتا تو کبھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اور حضرت زلیخا علیہ السلام کا ملاپ نہ کرتا۔ بے شک بہت اچھی آپ نے جو ہے وہ مثالیں اسلامی جو ہے ہمارے تعلیمات ہیں ان سے آپ نے بیان کیے۔ ہم سب بتائیے گا کہ 21ویں صدی میں بھی بیٹی کی پیدائش پر جو ہے وہ چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہی سائنس نے ترقی کی، جدید اسلحہ آیا، تو آج کل اگر آج جو ہے وہ بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو کچھ جو ہے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے پستول سے جو ہے وہ 5 گولی مار کر جو ہے وہ ننھی معصوم کلی کو قتل کر دیتے ہیں، یا پھر چھریوں کے وار سے جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کے حوالے سے اور بیٹے کی پیدائش کے حوالے سے ہماری کیا تعلیمات ہے، ہمارے ہماری جو مذہبی جو تعلیمات ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ آکاش بھائی پہلے مذہب کے ساتھ آپ نے کوشچن کیا تھا تو اس کی جی ایک احکامات میرے کہ اس میں موبائل میں تھیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دور حاضر میں مجھے ایک مکالمہ ملا جو ایک یہودی کا تھا۔ اب مجھے پڑھ کے اس چیز کا دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا۔ وہ مکالمہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ فرماتا ہے کہ جن کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے وہ ننگے سر کھڑی ہیں۔ میں یہودی ہوں اور اپنے یہودی ہونے پہ فخر کرتا ہوں، جبکہ تم مسلمان کہلاتے ہوئے بھی شرماتے ہو۔ تو اس جملے کو پڑھنے کے بعد مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں حلود، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرماتا ہے۔ واہ کیا کہنے، واہ۔ تو جب کہ آج دنیا میں وہ یہودی یہ لکھتا ہے کہ آج دنیا میں ہماری حکومت ہے، تو پتہ ہم نے یہ کیا کہ بہت آسانی سے ہم نے تمہاری لڑکیوں کے سروں سے حجاب اتروا لیا، دوسرے طریقوں سے قرآن بھی بھلوا دیا، تو تم لوگوں کے پاس اپنا لباس بھیجا۔ اپنے بازاروں کو دیکھو، سارے عریاں لباسوں کی نمائش گاہ، اور تمہاری تہذیب کا لباس تمہارے بازاروں میں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ یہودی ہے جو اپنے ایک مکالمے میں لکھ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مزے کی بات کہ تم نے اسے قبول بھی کر لیا، کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال قوم لوط کا بھی تھا؟ قوم لوط نے بھی تو یہی کچھ کیا۔ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنے پھرتے ہیں۔ ایک بیٹی جو اپنے گھر سے نکلتی ہے، کیا اس گھر میں موجود باپ کو، اس گھر میں موجود بھائی کو نہیں معلوم کہ ہماری بیٹی کس حلیے میں نکل رہی ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہماری ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم کہاں مر گئے، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ سڑکوں پر تمہاری لڑکیاں ایسے لباس میں گھوم رہی ہیں کہ نام کو لباس ہے، پہلے ہم نے تمہاری عورتوں کا حجاب اتروایا، پھر چادریں اور دوپٹہ اتروا لیا، اور اب ہم ان کو چست پاجامے اور اونچی شلواروں تک لے آئے۔ ہم نے انہیں بازاروں اور راستوں میں برہنہ کر دیا، اب وہ ہمارا بنایا ہوا لباس فخر سے پہنتی اور تمہارا لباس پہنتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ وہ فرماتے ہیں، میں چادر کی عزت کرتا ہوں اور پردے کو مانتا ہوں۔ واہ کیا کہنے، میں چادر کی عزت کرتا ہوں اور پردے کو مانتا ہوں، ہر پردہ پردہ نہیں ہوتا یہ میں بھی جانتا ہوں، سب مرد ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ تمہیں کس نے کہہ ڈالا، میں بھی تو ایک مرد ہوں، تم کو خود سے بہتر مانتا ہوں۔ واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم لوگوں کی تعلیم میں ترقی پسند نہ آئی
تو ہم نے تمہارا نصاب ہی بدلوا دیا، تمہیں اور تمہارے علماء کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں رہی، تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم نے تمہارے نوجوانوں کو بھٹکا دیا، ایک دور تھا کہ ایک پاکیزہ اور غالب امت تھے تم، آج تم ذلت کی پستیوں میں اتر گئے۔ بیچارے، ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت تھی جس سے تم قرآن پڑھتے ہو، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے، اور آج اللہ ماشاء اللہ ہمارے گھروں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ دور حاضر میں ہماری ذلت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے۔ میں نے شروع سے اسٹارٹ میں یہ بات کہی اور ایٹ دی اینڈ بھی میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے زوال کی وجہ سوائے ہمارے دین سے دوری کے، قرآن سے دوری کے، احادیث سے دوری کے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ خیر، وہ لکھتا ہے کہ تم نے قرآن پڑھتے ہو اور اہل جنت کی زبان بھی یہی ہے، تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور فضول قرار دیا۔ تم لوگوں نے فوراً یقین کر لیا، پھر تم دوسری زبانوں پر فخر کرنے لگے، ہیلو، ہائے اور ان چیزوں کو ترجیح دینے لگے، اور تم نے اپنے دعائیہ خوبصورت کلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کو چھوڑ دیا۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی بہترین دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی سلامتی ہو آپ پہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پہ۔ اس کے برعکس ہم ہائے لے آئے، ہم ہیلو لے آئے، جو کہ جہنمیوں کی زبان ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پسند نہیں کہ تم لوگوں کو متحد دیکھیں، تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑا دیا اور الزام بھی تمہیں پہ لگا دیا۔ یعنی دور حاضر میں انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں مختلف مسالک میں الجھا کے رکھ دیا، اور ہم ہیں کہ ہمارا قرآن ایک، ہمارا اسلام ایک، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک، اور ہم ان قسم کی الجھنوں میں انہوں نے ہمیں الجھا دیا کہ ہم اسلام سے دور، ہم قرآن سے دور، ہم نماز سے دور۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے تمہارے دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور جھوٹے فتووں کے ذریعے تمہیں تمہاری راہ سے ہٹا دیا۔ ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی آگ بھڑکائی جو جب تک نہیں بجھے گی تب تک تم سب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ تمہارے گھر والے اب جدید مشینی ایجادات کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کی کمپیوٹرز گیمز ایجاد کر دیں، ان کمپیوٹرز گیمز کی وجہ سے آپ کے بچے قرآن سے دور ہو رہے ہیں، آپ کے بچے نماز سے دور ہو رہے ہیں، آپ کے بچے دنیاوی اور دینی علوم سیکھنے سے قاصر ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنے علماء کو بھول گئے، مسلمان سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کو بھول گئے۔ تمہاری نئی نسل ہے جو حق بات کہتے ہوئے بھی ڈرتی ہے۔ ہم یہودی قوم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ تعداد میں اس قدر تھوڑے ہونے کے باوجود بھی ہم نے تمہاری بہت سی آسانی اور بہت سی آسائشوں کو گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کیا کر دیا، تقسیم کر کے رکھ دیا، اور تمہیں اس کا کوئی ملال بھی نہیں، اور تم اپنے ماحول میں مست پھر رہے ہو۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پڑ رہی ہے کہ یہ کالم لکھنے والا ایک یہودی ہے کہ جس نے ہماری سالی تعلیمات کا مطالعہ کیا۔ اچھا علامہ صاحب، 21ویں صدی میں جو بیٹی کی پیدائش پر جو چہرے مرجھا جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے مذہب کی کیا تعلیمات ہیں؟ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ رب تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ سوال کیا گیا کہ جب رب تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو وہ بارش برساتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ جب رب تعالیٰ مزید خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، فرمایا گیا کہ جب رب تعالیٰ مزید خوش ہوتے ہیں تو اس کے گھر مہمان بھیجتے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ جب رب تعالیٰ مزید خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں کسی شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو میں اس شخص کے گھر اپنی رحمت کو بھیجتا ہوں، اور وہ رحمت بیٹی کی شکل میں۔ اور جب رب تعالیٰ کسی کے ہاں بیٹی کو بھیجتا ہے تو رب تعالیٰ اس بیٹی کو یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور تمہارے ماں باپ کا سہارا میں بنوں گا۔ اب دور حاضر میں جو لوگ بیٹیوں کو اس ڈر سے قتل کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہمارے جائیداد سے حصہ نہ لے لیں، ہماری بیٹیاں جائیں گی تو وہ ہماری جائیداد ساتھ لے جائیں گی، تو واصف علی واصف کا ایک قول میں نے ارشاد کیا تھا آپ کے سامنے کہ وہ فرمانے لگے کہ جو لوگ بیٹیاں پیدا کرنے سے ڈرتے ہیں وہی لوگ بعد میں اپنے بیٹوں کے لیے بیٹیاں مانگتے نظر آتے ہیں۔ واہ کیا کہنا، بہت خوبصورت۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے
کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بیٹی آپ کی دولت کو لے جائے گی، تو یہ بھی گراں نہیں کہ آپ کے گھر پیدا ہونے والا بیٹا بھی آپ کی دولت کو لے جا سکتا ہے۔ دور حاضر میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بیٹا انتہائی خدمت گزار ہے، ماں باپ کا خدمت کرتا ہے، سارے حق حقوق پورے کرتا ہے، جیسے ہی بیٹے کی شادی کی گئی پتہ چلا کہ بہو بیٹے کو لے گئی۔ اب مجھے اس بات کا، اگر صرف اس بات میں بیٹیوں کو ہی قتل کیا جائے کہ یہ جائیداد لے اٹھتی ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ ایسے بیٹوں کا کہ جو اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں، اگر جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ بیٹی ہمارے اوپر بوجھ ہے، تو میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص پہ لعنت فرماتا ہے اچھا علامہ جو بیٹی کو بوجھ علامہ سمجھتا ہے۔ صاحب، کیونکہ زمانہ جاہلیت کی اگر بات کی جائے تو اس میں لوگ ان پڑھ تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بیٹی کو زندہ درگور جو ہے یا زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اب تو سماج میں آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا سماج ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، حالانکہ اس وقت بھی یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو پھر جو ہے جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ تو ابھی جو ہمارے ہاں اب میاں والی میں جو کیس سامنے آیا ہے کہ ایک معصوم سی کلی کو 5 گولیوں جو گولی ہے وہ مار کر قتل کیا گیا۔ اب اس میں عورت بیچاری کا کیا قصور ہے؟ حالانکہ کہا تو جاتا ہے کہ جو ہے اولاد جو ہے وہ کس کے جو ہے وہ مرد کے نصیب سے، نصیب سے ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ دیکھیں کہ پرانے وقتوں کے لوگ ان پڑھ جاہل تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے وہ۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا، شوہر فوت ہو جاتا تھا، تو عورت کو سرے بازار لے جا کے بیچ دیا جاتا تھا۔ پھر اسلام آیا، اس نے بہن کو مقام دیا، اس نے بیوی کو مقام دیا، اس نے بیٹی کو مقام دیا، اور الغرض کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے اتنے حقوق کسی نے عورت کو نہیں دیے۔ ابھی جو آپ کا یہ سوال کہ اس نظریے سے بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ان پڑھ جاہل تھے، یہ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ بات یہاں آ جاتی ہے ساری کہ جب رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا، رب تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جب میں کسی بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو میں اس کو بیٹی عطا کرتا ہوں، اور بیٹی اس کے گھر کے لیے رحمت ہے۔ اور بات یہاں آ جاتی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے مرد اور عورت کی، لڑکی یا لڑکی کی، اور اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلیم کر دیا جاتا ہے عورت پہ کہ بھائی یہ اس کے گھر بیٹیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، تو اس میں قصور اس بیٹی کا نہیں، اس میں قصور اس عورت کا نہیں، اس میں قصور اس لڑکی کا نہیں، اس میں قصور آپ کے بیٹے کا ہے۔ کیونکہ یہ چیز جو آپ جس نظریے سے آپ اس پہ الزام تراشی کر رہے ہیں کہ بھائی بیٹیاں پیدا کر رہی ہے تو اس کو طلاق دے کے دوسری شادی کروا دو، تو کیا جس سے آپ دوسری شادی کروائیں گے کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سے اس کے بیٹے ہی پیدا ہوں گے؟ کیونکہ یہ نصیب تو مرد کا ہے نا، عورت کے نصیب میں تو دولت ہے، عورت کے نصیب میں تو رزق ہے۔ کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں انتہائی غریب ہوں، میرے معاشی حالات سخت ہیں، تو آپ نے فرمایا شادی کر لو۔ اب وہ صحابی رسول تھے، وہ فرمانے لگے کہ آپ کے فرمان کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا میں شادی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی آپ کا فرمان آیا آپ نکل پڑے، آپ نے شادی کی، کچھ عرصے بعد آپ دوبارہ آئے، آپ نے پھر فرمایا کہ حضور حالات میرے ویسے ہی ہیں، آپ نے پھر فرمایا کہ شادی کر لیں، دوسری شادی کی۔ الغرض 2 چکر لگانے کے بعد جب وہ تیسرے چکر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کر لو۔ جب تیسری شادی انہوں نے کی تو ان کے حالات بہتر ہو گئے۔ تو یہاں سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دولت جو ہے وہ مرد کے نصیب سے نہیں ہے، وہ عورت کے نصیب سے ہے، اور اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب سے ہے، وہ عورت کے نصیب سے نہیں ہے۔ اس معاملے میں یا اس بات میں عورت کے حوالے سے کوئی قصور نہیں ہے، ڈانٹنا یا یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ زیادہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے تو اس سے دوسری شادی کر لیں، یہ بات غلط ہے۔ علامہ حافظ ذیشان سلیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور میرے پروگرام میں شرکت کی۔ جی ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اپنے میزبان آکاش علی مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔